اسلام دین رحمت، اس کے بانی رسول رحمت اور اس کے پیروکار رحمتوں کے مظہر ہیں۔ مسلمان مساجد میں اپنے پروردگار کے حضور سر بسجود ہوتے ہیں اور مدارس سے اس کی نورانی تعلیمات لیتے ہیں، نیز خانقاہوں میں اس کی پاکیزہ تربیتوں سے آراستہ و پیراستہ ہوتے ہیں۔ اسلام کے تینوں مراکز یعنی مسجد، مدرسے، خانقاہیں بلا تفریق مذہب و ملت انسانی سماج کی نظروں میں محترم و مقدس اور لائق تعظیم رہے ہیں۔ برا ہو ان مغربی فاسد ہواؤں کا جن کے تیز و تند جھونکوں سے انسانیت کا سرسبز و شاداب چمن جھلس رہا ہے اور دنیا آج بارود کے ڈھیروں پر کھڑی ہوئی ہے۔ ان تباہیوں اور بربادیوں کا دنیا میں کسی کے پاس کوئی مؤثر، دیر پا، صحت بخش علاج نہیں ہے، نہ مذہبی اور نہ سیاسی، اور جس کے پاس صالح علاج ہے تو اس کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر کریٹ والڈ ہانم سے جب دنیا کے بڑے بڑے اخباروں کے صحافیوں نے پوچھا کہ دنیا کو درپیش مسائل پر قابو کیسے پایا جائے تو انہوں نے اسلام و بانی اسلام کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ انسانیت کی بہبود و ترقی میں دنیا کا کوئی بھی نظام اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دنیا نے بہت ترقی کر لی لیکن وہ اس سے ان مشائل کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مجھے اسلام کے علاوہ کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو انسانیت کے مسائل و مشکلات کو حل کر سکتا ہو۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اسلام کے تعلیمی و تربیتی فیوز و برکات سے اکتساب نور کیا جاتا، مگر اسلام و اسلامی تعلیمات کے مراکز و اسکالرز کو دہشت گردی کا بے بنیاد الزام دے کر بدنام کرنے کی ناپاک سازشیں کی گئی اور دنیا لامتناہی الجھنوں میں الجھتی چلی گئی اور اسلام کی جڑیں سمیٹنے کے بجائے پھیلتی چلی گئی۔ اتنی مخالف آندھیوں میں صدر اسلام کا اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ ہرا بھرا رہنا جزا نہیں تو اور کیا ہو سکتا ہے۔ مشہور یورپی فلاسفر کارلائل اپنی کتاب ہیروز آف دا ورلڈ میں اسلام مخالف یورپ کے بے بنیاد الزامات کے جواب میں لکھتا ہے کہ اسلام کی دیواریں اگر کچی اینٹوں سے بنی ہوتی تو صدیوں کے تھپیڑوں کے زد میں ٹھہر نہیں سکتی تھی بلکہ وہ فنا ہو جاتی۔ ہمارے وطن ہندوستان کی تحریک آزادی میں علماء و اسلامی اسکالرز اور صوفیاء کرام کا کلیدی رول رہا ہے جو مدارس اسلامیہ کے ہی تربیت و تعلیم یافتہ رہے ہیں۔ ٹیپو سلطان نے اپنی فوج میں انہی سرماؤں کو اپنے اہم ذمہ داریوں پر تفویض فرمائی جو حضرات اپنے وطن سے، اپنے دیش سے بے لوث محبت فرماتے تھے۔ دلی کے آخر مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کے دست راست حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی تھے جو ایک مدرسے سے تعلیم یافتہ تھے، جنہوں نے ٹیپو سلطان کے اعلان جہاد کے بعد سب سے پہلے فتاوی جہاد دلی کے جامع مسجد سے نشر کیا، جس کے باعث آزادی کے متوالوں نے سر پر کفن باندھ کر مادر وطن کو تن کے گورے من کے کالے انگریزوں کے پنجے استبداد سے آزاد کرایا۔ مولانا احمد اللہ شاہ، مولانا عظیم اللہ خاں، مولانا علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا حسرت موہانی، مولانا ابوالکلام آزاد وغیرہ کون تھے؟ یہ تمام علماء کرام تھے جو مدرسے سے پڑھ کر فارغ ہوئے تھے، مدرسے سے تعلیم یافتہ تھے۔ یہ وہی تحریک کے ہیروز ہیں جو مدارس اسلامیہ سے حب الوطنی کا چراغ لے کر جنگ کی آگ میں کود پڑے اور نتائج سے بے پرواہ ہو کر اس سونے کی پنچھی کو انگریزوں کے جال سے آزاد کرایا، اور آج ہم ہندوستان میں آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اہل وطن کو آزادی ہند کے مجاہدین کی تاریخ سے روشناسائی کرائے، یہ نہیں کہ ہم ان کے ساتھ بے وفائی کریں بلکہ وفاداری کا ثبوت پیش کرتے ہوئے ان کی ہسٹری کا مطالعہ کرے، ان کی جیونی پڑھے، ان کی سوانح پڑھے اور اپنے بھائیوں تک پہنچانے کی کوشش کرے، دیش واسیوں تک پہنچانے کی کوشش کرے تاکہ لوگ یہ جان سکے کہ ہاں واقعی میں مسلمانوں نے بھی اس میں اہم کلیدی کردار ادا کی ہے۔ اگر مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ سب سے پہلا اگر کوئی عالم بغاوت بلند کرنے والا تھا تو وہ مسلمان تھا۔